کیا شان والا بزرگ تھا. آپ مسجد میں آئے جمعہ پڑھنے, بیٹھ گئے جوتیوں والی جگہ پہ پچھلی صف میں. کسی نے پہچان لیا کہ بابا شبلی آیا ہے, آ کے پکڑ کے کہا چل پہلی صف ہے, پیچھے تے کیوں بیٹھی؟ اون آکھا اتھا ہی بہن دے. انہوں نے کہا تکلیف فرما آگے آ. اس نے کہا کہ دل رلے ہوماننا پچھلی صف والا پہلی دے وچے. اللہ کرے تو انہوں سمجھ تھوڑی تھوڑی لگے, کتے رل نہ جاؤ. پیر وارث شاہ کہتے ہیں وارث شاہ پالی اوئی چنگا جیڑا وچھڑیاں نو کردہ جٹ جائے. اس لیے میرے حضور پہ گندی اوجھڑیاں ڈالی گئیں. اب وہ اوجھڑیوں کا گندا بار, لیکن میرے مدنی کی ایک ہی پکار سبحان ربی حضور گرمی ہے, آپ بھی بیٹھے گھبرا رہے ہیں, ہم بھی ادھر والے بھی, لیکن سوچو ذرا مکے کی گرمی. پھر نہ کوئی بیلی نہ سنگ سہیلی, شالا پردیسی کوئی نہ تھی. حضور اپنے دیس میں پردیسی تھے. جب گندی اوجھڑی ڈالی گئی اب سارے کہے لگائیں, سارے مذاق اڑائیں. تو اب میری اس بات پہ ذرا توجہ رکھنا کہ وہ کون سا وجود تھا جو اوجھڑی ہٹاتا تھا, پڑھتا درود تھا. اس دکھ میں مدنی کے پاس موجود تھا. وہ مرد نہ تھا, وہ ایک بچی تھی, عمر میں کچی تھی. ابھی 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 اس کی عمر بالکل لڑکپن میں تھی. اور گھر میں کسی نے آواز لگائی, بی بی خدیجۃ الکبریٰ کو کہا تیرے لجپال کو رلا رہے ہیں, ستا رہے ہیں. اب ایک بچی چھوٹا سا در کھول کے روتی ہوئی دوڑی, روتے روتے آ کے بابا کے اوپر گری, اپنے معصوم ہاتھوں سے اوجڑیاں ہٹاتی تھی, مکے والوں کو آواز لگاتی تھی. لجپال مدنی کو بولتی تھی بابا کیوں دیتے ہیں گالیاں, کیوں مارتے ہیں پتھر, کیوں پھینکتے ہیں کنکر, آپ نے تو کسی کو نہیں ستایا ہے. یہ پہلی محافظہ ہے وجود نبوت کی, اس کا نام حضرت فاطمہ الزہرا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں, مکہ ظلم و ستم کی وادی تھی. مکے میں ستم ہی ستم تھا, جور ہی جور تھا, جفا ہی. گم ہو گئی وفا تھی, جفا ہی. میں پھر ایک مرتبہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کون ہے جو اس عمر میں بھی رسول کی حفاظت, ناموس رسالت کی حفاظت کے لوگ نعرے لگاتے ہیں, چندے کھاتے ہیں, لیکن یہ کون ہے جس نے رسالت مآب کے وجود کو بچانے کے لیے اپنا بچپن رلایا ہے؟ یہ ہے وہ جس نے حسن حسین کو دودھ پلایا ہے. یہ سوچو یاد رکھنا, جگہ بدلنے سے نیکی کی قدر بدل جاتی ہے, موسم بدلنے سے نیکی کی قدر بدل جاتی ہے. اگر مدینے میں یہ بات ہوتی ویٹ کچھ اور ہوتا, لیکن بات ہے مکے کی,
جہاں پورا شہر دشمن اپنے بگانے، کس شہر میں ہم اہل محبت نکل آئے، سب لوگ لیے سنگ ملامت نکل آئے۔ فقط اس بات پہ دشمن بنی ہے گردش دوراں کہ چھیڑا کیوں تیری زلفوں کا افسانہ۔ یہ دشمن ہوگا سارا مکہ، اور ایک بھی بندہ جس کو دیکھو پتھر، جس کو دیکھو کنکر، جس کو دیکھو گالی، جس کو دیکھو تالی، اس حال میں اگر کوئی نبھائے، مرد ہوتا بات کچھ اور تھی، جوان ہوتا بات کچھ اور تھی، بچی ہے لیکن کتنی سچی ہے۔ او مکے کے ظلم و ستم کے طوفان سے لے کر جنگ احد تک دیکھو، جنگ احد میں جب میرے حضور کے وجود پہ 70 زخم تھا، کتنے؟ حضور نے احد کے میدان میں ظہر کی نماز بیٹھ کے پڑھی تھی، کھڑا نہیں ہوا جاتا ہے۔ جب حضور کا چہرہ زخمی، ہونٹ زخمی، سینہ زخمی، کاندھے زخمی، پشت زخمی، پورا وجود زخمی، وہ کون سا وجود تھا جو جنگ کے آگ میں بھی موجود تھا؟ یاد رکھو وہ کون تھا جس نے اس کھجور کی صف کو جلایا تھا، اس کو راکھ اور مرہم بنایا اور آگ کے مدنی کے زخموں پہ لگایا، اس کا نام فاطمہ الزہرا ہے۔ اللہ میدان جنگ وہ پنجابی میں ایک وقت آیا تھا جب پاکستان انڈیا کی لڑائی ہوئی تھی، تو ہمارے ہاں شاعر کہا کرتے تھے ایک کھیڑ نہیں زنانیاں، لیکن میں پوچھتا ہوں احد سے زیادہ جہاں 70 صحابہ شہید ہوئے، حضرت امیر حمزہ کا لاشا سامنے گرا تھا، وہاں کون تھا وہ؟ عین میدان جنگ ہے، تلواروں کی چکا چاک ہے اور زخمی شہ لولاک ہے۔ یہ کس کا وجود پاک ہے؟ یہ مخدومہ کائنات ہے، زہرا جس کی ذات ہے، رسول اللہ کی بیٹی تیری کیا بات۔ اس کو کہتے ہیں پلٹ کر دیکھ میری کتاب کے حیات کے اوراق، کوئی گھڑی بھی میری خوشگوار گزری ہے۔ میں اہل بیت کا تذکر عرض کر رہا ہوں، میں ان کی خدمات سروسز بتا رہا ہوں، اس لیے میں نے کہا اے دل بہوس بر سر کارے نہ رسی، تا غم نہ خوری با غم گسارے نہ رسی۔ حضور تین دن سے فاقے میں تھے، وہ کون تھی جس کو کئی فاقوں کے بعد روٹی ملی تھی؟ 2 بوٹیاں رکھ کے روٹی پہ ڈھونڈتی پھرتی ہے بابے کو، اپنے بچے بھوکے ہوں، کسی عورت کے اپنے بچے کتنے وقت سے بھوکے ہوں، وہ اپنے بچوں کو کھلائے گی یا بزرگوں کو ڈھونڈنے جائے گی؟ بچے اٹھائے پھرتی ہے، لو مدنی کی لگائے پھرتی ہے، لجپال کو تکتی ہے، جا قدم وہاں رکھتی ہے، سرکار کو کھانا دیتی ہے۔ بابا خوش ہو کے بولتے ہیں تو مجھے ڈھونڈتی ہوئی آئی؟ جی بابا میں سمجھ گئی تھی، میں نے نہیں کھایا، میرے بابا نے بھی نہیں کھایا ہوگا۔ سرکار دو عالم نے روٹی کو اٹھا
بتایا، اور پھر کمال یہ ہوا جب آپ نے بھی اس کو ورتایا، بچوں کو بھی کھلایا، پھر حضرت زہرا والی ہاتھ کی روٹی کے اوپر سے روٹی کو جو اٹھایا، جیسے تھا ویسے پایا، تو میرا مدنی مسکرایا، فرمایا انا لکے ھذا، بیٹی میں نے کھایا، بچوں نے کھایا، پر کم ہونے میں کچھ بھی نہیں آیا، یہ کیسے رب نے کرم کمایا؟ تو بی بی نے وہی قول دہرایا جو عیسیٰ کی اماں کی زبان پہ آیا، قالت ہوا من عند اللہ۔ ایسے مفت میں مرتبے نہیں مل جاتے، مفت میں عہدے نہیں مل جاتے، اس کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے۔ آپ کو یقیناً علماء نے بتایا، سنایا، سمجھایا، محرم بھی گزرا ہے کہ ایک ایسا دن بھی میرے حضور کی عادت تھی، میرے آقا کی عادت تھی، آپ سفر میں جاتے، سفر میں جاتے، معمول عادت تھی، آپ سب سے آخر میں زہرا کو تک کے جاتے، جب پلٹ کے آتے تو سب سے پہلے اللہ کے گھر کے بعد سیدہ کے در پہ آتے۔ ایک دن ماہی جو آیا، بی بی نے تو استقبال کے لیے پردہ لٹکایا، پر فقر کے بادشاہ کو پسند نہ آیا۔ حضور بے ملے، ایسے جھانکا تو بیٹی نے وہ جو زیور اس وقت کا وہ بھی پہن رکھا، حضور بن ملے چلے گئے، پر خوشبو نے بتایا ہے زہرا بابا آیا ہے۔ تو بی بی بے چین بے قرار روئے زارو زار، بن ملے چلے گئے سرکار۔ تو خبر تو منٹوں میں پھر ہوئی کہ کیوں حضور نے یہ کرم نہ فرمایا، کیوں بابا ملنے نہیں آیا؟ جواب ملا کہ آپ نے دنیا کی ایک چیز کو ورتایا، فقر کا بادشاہ اس لیے نہیں آیا۔ بی بی نے حضرت صوبان کو بلایا، وہ زیور اتارا، پردے نوچ کے کہا میرے بابا سے کہنا ان پردوں کو پھاڑ کے یہ جو تیرے صفہ والے مدرسے کے طالب علم فقیر ہیں ان کو پہنا دے، اور میرے اس زیور کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے، انہیں کھانا بنوا کے کھلا۔ میرے حضور نے جب یہ سب کچھ تکا، حضور پلٹ کے فوراً حضرت زہرا پاک کے پاس آتے ہیں، اور آ کے 3 مرتبہ کہا فدا کے ابی و امی، فدا کے ابی و امی، میری بیٹی مجھ محمد کی ماں بھی تجھ پہ قربان، میرا ابا بھی تجھ پہ قربان، میری بیٹی میری ماں بھی تجھ پہ قربان، میرا ابا بھی قربان، میری بیٹی میرا باپ بھی تجھ پہ نثار، میری ماں بھی تجھ پہ نثار۔ جانتے ہو ان لفظوں کی طاقت کتنی ہے، ان لفظوں کے اندر قوت کتنی ہے، ان لفظوں کا وقار کتنا ہے۔ 3 بار حضور کہتے میری ماں تجھ پہ قربان، میرا باپ تجھ پہ قربان۔ میں کہتا ہوں ساری کائنات حضور پہ قربان، ہر لحظہ تیرے حسن پہ قربان، اے جان میری جان تیری جان پہ قربان، سارا جہان تجھ پہ قربان۔ لیکن وہ پیارا محبوب کہتا ہے میری ماں قربان، میرا باپ قربان۔ پھر بولا، میں نے سمجھا شاید صرف بی بی کا یہ وقار ہے، فرمایا نہیں، اس گھر کا ہر فرد سردار ہے۔
حدیث پاک میں آیا ایک دن سرکار نے تو ڈیرا ایک جگہ پہ لگایا، میرا مولا مرتضی مشکل کشا شیر خدا جو محفل میں آیا، حضور نے اٹھ کے استقبال فرمایا، ماتھے کے چوم کے فرمایا بے ابل وحید شہید، یکا و تنہا شہید پر میں محمد قربان۔ باپ کی بات وہ بیٹی ہے۔ ایک دن یہ بھی ہوا کہ حضور تو بیٹھے تھے عشاق سینہ چاک میں، بی بی ام ایمن میرے حضور کی پرانی خادمہ، وہ ابائی خادمہ، بھاگتی دوڑتی ہوئی آئی، یا رسول اللہ حسن حسین گم ہو گئے۔ بس گم شدگی کی خبر آئی، ہیل گئی کول خدائی۔ حضور نے پوری مجلس کو کہا قومو، اٹھو سارے۔ کیا کہا؟ دو بچیاں نو لبن واسطے ساری خدائی ٹر پوے، اٹھو سارے، لبو سارے۔ حضرت سلمان فارسی واہ، مولا علی فرمایا کرتے تھے یہ اولین کا بھی عالم ہے، یہ آخرین کا بھی عالم ہے۔ جس کو حضور نے تصرف سے اہل بیت میں شامل فرمایا تھا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں رات ہوتی دنیا سوتی پر سلمان اور مدینے والے کی لمبی لمبی ملاقات۔ حضرت سلمان فارسی آپ کہتے ہیں کوئی دائیں بھاگا، کوئی، حضور کا حکم تھا، کوئی ادھر گیا کوئی ادھر گیا۔ سلمان کہتے ہیں میں ادھر گیا، کملی والا جدھر گیا۔ جذبات سب میں ہوتے ہیں، عقل کا فرق ہے، سوچ کا فرق ہے، اپروچ کا۔ وہ کہتے جیڑے پاسے سائیاں روک فرمایا اساں بھی پیچھے ہی اللہ اکبر دا نعرہ لایا۔ وہ کہتے ہیں یعنی مجھے پتا تھا جدھر سرکار جائیں گے حسن حسین ادھر ہی، کہ میں حضور کے پیچھے حضور آگے۔ اور وہی ہوا جو میں نے سوچا، ایک پہاڑ کے قریب، مدینے کے پہاڑ، ایک پہاڑ کے قریب جو پہنچے، ادھر پہاڑ بیچ میں کھوہ پہاڑ کی، اور سرکار نے ایسے جو سر اٹھایا حسن حسین کو ایک دوسرے سے لپٹا ہوا پایا۔ سریکی شریف میں کہتے ہیں بھاکل گلکڑی، کیا کہنے توڑی سریکی، سبحان اللہ، گلکڑی بڑی ترکڑی۔ حضور نے دیکھا کہ حسن حسین گلکڑی پا کے کھڑے ہیں، پر ذرا گھبرائے ہوئے، کیوں کہ ایک سانپ ہے، آیتہا ہے، اور دم کے زور پہ کھڑا ہے، اور اتنا بڑا منہ لے کے شولے ہی شولے اگل رہا ہے۔ میرے حضور نے ادھر شہزادوں کو تکا، ادھر ایدہے کو دیکھا، حضور نے آگے قدم بڑھایا۔ وہ آئیدہا سانپوں کا بادشاہ بجائے بھاگنے کے حضور کی طرف آیا، آکے حضور کے کاندھے پہ سر ٹکایا، سارا قصہ سنایا میں کیوں آیا۔ سارا قصہ سنایا کہ میں کیوں آیا۔ سنا میں نہیں ڈرایا، میں تا نوکری کرن آیا۔ وہ تو کیویں آیا؟ انہیں آکھا سونا انہیں کو میں ڈردیاں ہویا پایا، تے میں ویل چوکیدار بن کے آیا، تے میں آپ پہ نہیں آیا، میں کو کہیں بھی جایا، میں رکھوالا راکھا بن کے آیا۔ ہون تو سائنے کو چاو تے ساکو ویندہ نہ دیکھ تو اس سپا کیا میں جے موجود ہوں۔ ایسے جو گرا سپ نیچے پلا تھا، رکھا سر نکل گیا۔ اب حضور دوڑے شہزادوں کو اٹھایا۔ اب حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں لالچ تو میرے من میں بھی انگڑائیاں لے رہی تھی، اللہ سیاں کرم کما، اج ہیکتا میں کو بھی دیوا
ایک تا ساڑے کندھے تے بھی آوے پر ہون معاملے الٹ پلٹ سرکار رعایت نہ فرمائی ایک کو بھی چایا دوجھے کو بھی چایا تے ایک کو سجے کندھے تے بلھایا دوجھے کو اتھاں بلھایا وال پکڑتے جھکایا ایڈو چمے ایڈو مدنی چمے چمتے آکھے بے ابی انتما و امی اوے سونے ہو توڑے اتے میں محمد دی اماں قربان میرا ابا قربان میری اماں قربان میرا ابا قربان میں ایک سمجھا اتھا تا علی دے اتے بھی قربان زہرا تے بھی قربان اندے بجڑے دے اتے بھی قربان اگر ہومو ہاں بے ایمان نہ تھیمو ہاں قربان ویسا سارے قربان تو سا کی جان دے ہو ایک کونے جس نبی کے پاؤں کے تلووں کو خدا کا عرش ترسے وہ سارے پیار کے بادل حسن حسین پہ برس میرا نبی معراج کی رات جب عرش سے جاوے تو علماء لکھتے ہیں تمسک العرش بعذیالہ عرش بے چین ہوا اس نے کہا جڑی رفتار نال آ رہے نے تے پاری جا رہے نے تو عرش نے حضور کا دامن پکڑ کے کھینچا ابھی تو آئے ہو جانے کی بات لائے ہو ٹھہر جاؤ کہ دل ٹھہر جائے مانا کہ تم پر آئے ہو ابھی آئے ہو آ کے جانے لگے ہو یہ بھی دل لگی کیا دل لگی ہے ہماری نظریں ابھی تک ہیں پیاسی ہم نے جی بھر کے دیکھا نہیں تمسک العرش بعذیالہ حضور کا دامن پکڑ کے عرش منتیں کر رہا ہے ترلے کر رہا ہے کرم فرما اے ذرا اپنے نالین پاک دی مٹی تا میرے سینے تے پا اس کے کاندھے کے شاہ سوار یہ ہیں کائنات کے سردار تک رہا ہے پروردی آیا ہے لاہور شہر ہے نا لاہور پاکستان کا ایک شہر ہے لاہور تو لاہور شہر کا ایک فقیر تھا چشتی تھا حضرت مہر علی شاہ کا دست بیان حضرت پیر مہر علی کا رنگا ہوا نام تھا غالباً اعظم چشتی وہ جب ترنگ میں آتا تھا رنگ میں آتا تھا تو شہزادوں کے نام کے جب ترانے بناتا تھا رنگ چڑھ جاتا تھا اس نے ایک مقام پہ نعرہ لگایا کہ جس دی مثل مثال نہ کوئی جس دی مثل مثال نہ کوئی اوتے ایک کوئی ذات شبیرے حسبوں نسبوں عرفا آلہ اسمنیا جگدہ پیرے تے سیرت ساری پاک نبی دی تے متھیوں بدر منیرے اعظم شکل حسین سخی دی نیری حیدر دی تصویرے اس لیے یہ ذہن میں رہے کہ یہ پورے کا پورا جو گھرانہ ہے انہوں نے ستم اٹھایا جور اٹھایا جفا کو اٹھایا یہ جو دین اسلام یہاں تک آیا معاف کرنا اسی گھرانے نے پہنچا انگلیوں پہ لہو لگا کے تو ہر کسی نے شہیدوں میں نہ لکھوایا لیکن اصل میں جو گھرانہ اس دین کو یہاں تک لے کے جب بھی وقت پڑا ہے
رستے دو تھے، ایک عزیمت کا رستہ تھا، ایک رخصت کا رستہ تھا۔ دنیا آسان رستے پہ جاتی رہی، لیکن رسول کی اولاد گردنیں کٹواتی۔ یہ بات میں کہہ رہا ہوں طے ہے۔ آپ ذرا آگے قدم بڑھائیں۔ جب شیب ابی طالب میں 3 سال بائیکاٹ کیا مکے والوں نے، نہ پانی جانے دیں گے، نہ کھانا جانے دیں گے، نہ بازار میں کوئی چیز خریدنے دیں گے، بھوکا ماریں گے بنو ہاشم کو۔ اور پھر بھوک کا عالم یہ تھا کہ وہاں روٹی پانی کو تو ترستے تھے، یہ جو درختوں کے پتے تھے میرے نبی کے بچے کھاتے تھے۔ پتے، یہ درختوں کے پتے، ککر کے ببول کے پتے، ان پتوں کو کھانا۔ ایسا وقت بھی آیا، پوچھو ان علماء سے کہ ایسا وقت بھی آیا، یہ اونٹ کا جو چمڑا ہوتا ہے مٹی میں پڑا ہوتا ہے، سوکھا چمڑا، اس چمڑے کو ایسے جو ہاتھ لگایا پاؤں چمڑا ملا، چمڑے کو اٹھایا، اس کو آگ میں جلایا، راکھ بنایا، کیری بنایا، پھر پانی میں ملا کے ورتایا۔ اس کو بھی میرے نبی کی آل نے کھایا۔ ایک دن مہینے کی بات نہیں، 3 سال۔ واہ آمنہ کا لال، یہ ہے تیری آل، یہ ہے تیری اہل بیت، یہ ہے تیری۔ مجھے کوئی ایسا مجبور پورے ڈیرے غازی خان میں دکھاؤ جو چمڑے کو ساڑ کے راکھ بنا کے کھاتا ہو تاکہ زندہ رہ سکوں، لیکن میرے نبی کی اولاد تو یہ پیتی رہی، کھاتی رہی، لیکن ایک کے ہونٹ پہ بھی شکوہ نہیں آیا، ایک۔ اور جانتے ہو کبھی کبھی کوئی اناج آتا تھا، یہ خدیجۃ الکبریٰ کے صدقے آ جاتا تھا۔ 3 سال، کتنی ہی بیوی وفادار ہو، ہائے ہائے، کتنی ہی بیوی اچھے گھرانے کی ہو، اسے 1 مہینہ بھوکا رکھے، پہننے کو کپڑے نہ ملے، کھانے کو روٹی نہ ملے، پینے کو پانی نہ ملے، اور پھر راکھ چاٹنی پڑ جائے، وہ کہے گی تیرے گھر میں جب سے آئی ہوں میرے بچے بھوکے، میں بھوکی، تو اپنی دشمنیاں نبھا، اپنا مشن تو لے جا، میرے بچے بھوکے مر رہے ہیں۔ لیکن خدیجۃ الکبریٰ اس بی بی کا نام ہے جس نے 3 سال نبھایا، سب کچھ مدنی کے نام لگایا، 1 ٹکا پیسہ نہ بچایا، بھوکی رہی الحمدللہ، پیاسی رہی الحمدللہ۔ یہ ملکہ تسلیم و رضا جس کا لقب ہے، جس سے راضی ہر طرف میرا رب ہے، اس بی بی کا نام خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ سوچو گے زہرا کو جس نے سنبھالا ہے، زہرا کو جس نے دودھ پلایا ہے، اس ماں کے پاس کتنا سرمایہ ہے۔ ایسے راہ چلتے چلتے نہیں حسن حسین بن جاتے، ایسے بیٹھے بیٹھے نہیں زہرا بیٹی بن جاتی، پیچھے ماں کا کردار۔ اور ماں اس منزل پہ گئی، میرا نبی، بیویاں جاتی ہیں دنیا سے، پر جتنا میرا نبی حضرت خدیجہ کے لیے رویا کائنات کا کوئی فرد نہیں۔ اس سال کا نام رکھا تھا عام الحزن، عام الحزن۔ میرا پیر فرید اس حزن کے لفظ پہ کہتا ہے واہ واہ سونا ڈھولن یار سجن، واہ سامل ہوت حجاز وطن، آ دیکھ فرید دا بیت حزن،
آدیک فرید دا بیت حزن امروز ازل دی تانگ طلب اتھا میں مٹھڑی نت جان بلب سونا خوش وسدا وچ ملک عرب ایک بی بی تھی رشتہ دار میرے آقا کی، نام تھا بی بی خولا. وہ آئی حضور کو پرچاتی تھی، غم گھٹاتی تھی اور کہتی تھی سونا محمد، مٹھا محمد، بیویاں دنیا سے جاتی ہیں پر تو نے جو حال بنا رکھا ہے مجھے لگتا ہے خدیجہ کی جدائی میں تو گزر جائے گا، تو گزر جائے گا. جانتے ہو میرے نبی نے کیا کہا تھا؟ فرمایا خولا وہ صرف میری بیوی نہیں تھی، وہ محمد کے گھر کا سنگار تھا. 25 سال ہم نے نبھایا. کتنے؟ 25 سال نبھایا. آئی تھی ملکہ تھی مکے کی، ایک ایک دن کا اس نے میرے دین کے نام پہ لٹا دیا. پھر بھوک تھی، پھر پیاس تھی، پھر آس ہی آس تھی. پھر 25 سال اس نے نبھائے. 25 سال میں ایک دن بھی وہ اونچا نہیں بولی.